अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पूरे मुल्क में इवन ये कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इमरान खान की एक वेव है। और जिसने भी इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई फैसला दिया, वो भी आउट ऑफ दी वे जाकर उसका जो इंजाम हुआ, उसका जो हशर हुआ, वो हमारे सामने है। उसकी बड़ी एग्जाम्पल इसहाक डार की वो ऑडियो थी जिसमें एक ताकतवर शख्सियत के बारे में कुछ बातें की गई। उसके बाद यानी एक लंबी फहरिस्त है उन लोगों की, अलीम खान, जहांगीर खान तरीन, राजा रियाज, आयशा गुलालाई, रेहाम खान, ये वो सब लोग थे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों के लिए ये आलाए कार बने। और फिर इनके साथ क्या कुछ हुआ ये तो हमने देखा। लेकिन अब एक ऐसी शख्सियत जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब, उनके हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। आपको पता है कि वो इस वक्त रूस के दौरे के ऊपर हैं, इससे पहले वो किसी और कंट्री गए थे। वो डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी है और आपको ये भी बताना है कि अमेरिका में कौन सी बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसने पाकिस्तान में बड़े बड़ों के जो होश हैं वो ठिकाने लगा दिए हैं। और नवाज शरीफ साहब की जो टीम है उसको क्यों फारिग कर दिया गया है। और उससे भी बड़ी खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में पहला फड्डा पड़ गया। और ये फड्डा इतना शदीद था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई के लोग भी इसके ऊपर पीपल्स पार्टी के हक में हमें तालियां जो हैं वो बजाते हुए दिखाई दिए। ये मामला क्या था, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी जो ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखा करें। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। खबर असल में ये है कि अमेरिकन जो कांग्रेस है उनकी एक कमेटी है और उस कमेटी ने अब डोनाल्ड लू, जिनके ऊपर इमरान खान जो हैं वो मुबैना तौर के ऊपर कई बार इल्ज़ामात लगा चुके हैं कि वो इमरान खान की हुकूमत गिराने में उनका बड़ा किरदार था, असद मजीद, साइफर केस, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अगर इसमें कोई सेंट्रल किरदार है तो वो डोनाल्ड लू को माना जाता है। एक तो उनको बुलाया गया है और इलेक्शंस इन पाकिस्तान एंड पाक अमेरिका रिलेशनशिप, ये उस सब कमेटी का टाइटल है जिसके तहत उनसे सवालात किए जाएंगे। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाता है। और उससे भी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आईएमएफ का जो ऑफिस है न्यूयॉर्क में, हेड ऑफिस, उसके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक धरना आप कह लें, प्रोटेस्ट आप कह लें, वो दिया है। और पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात और जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं इनकी ऑडिट रिपोर्ट, तहकीकात, ये काबिल एतमाद जो तहकीकात हैं इसका मुतालबा किया है। और आईएमएफ को या उसका जो वफद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, डेलीगेशन, उसको ये पाबंद किया जाए कि वो हुकूमत पाकिस्तान से जिस तरीके से बाकी चीज़ों के ऊपर वो रिपोर्ट्स मांग रहे हैं, वो ये चेक कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान डू मोर कर रही है नहीं कर रही, टैक्स नेट कैसे बढ़ाया जाए, उसके अलावा निजकारी जो है उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं, इस तरीके से गुड गवर्नेंस के ऊपर बात कर रही हैं, करेंसी जो है प्लास्टिक करेंसी उसको एक्सचेंज किया जाए, इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से वो हुकूमत पाकिस्तान से ये भी मुतालबा करें कि साफ़ और शफाफ जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर ऑडिट किया जाए और जो रिपोर्ट्स हैं वो आईएमएफ को दी जाएं, क्योंकि
اس سے پہلے جو بیل آؤٹ پیکج ملا تھا اس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ حکومت پاکستان صاف اور شفاف جو الیکشنز ہیں اس کو یقینی بنائے گی. تو اس کو دنیا بھر میں پاکستان کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کی کریڈیبلٹی کو لے کر بڑے جو ہیں وہ سنگین سوالات اٹھائے ہیں. اب یہ جو کانگریس کی کمیٹی ہے اس کا اور پی ٹی آئی کے جو احتجاج ہے اس کا کیا نتائج نکلیں گے یہ تو آنے والے 2-4 دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے ان کے بیچ قومی اسمبلی میں جو پھڈا بنا تھا وہ اس بات کے اوپر تھا کہ 7 جو آرڈیننس ہیں صدارتی آرڈیننس ان کو دوبارہ سے یعنی ان کی جو مدت ہے اس کو 120 دن کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. اور یہ جو 7 کے 7 آرڈیننس ہیں یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ مینجمنٹ کو لے کر مینجمنٹ لیول کے یہ ہیں نیجکاری ہے اور اس میں مواصلات کا کوئی ایشو ہے. تو اس طریقے کے یہ آرڈیننس ہیں جن کو پاس کیا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آرڈیننس پاس کرنا پارلیمنٹ کو بیسیکلی نیچ دکھانا ہوتا ہے یا اس کی جو اہمیت ہے اس کو کم کرنا ہوتا ہے. اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ اور نوید قمر جو ہیں انہوں نے کافی آواز بلند کی. اس کے اوپر سنی اتحاد کونسل کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر تالیاں بجائیں اور پیپلز پارٹی نے اینڈ کے اوپر جا کر انہی کے حق میں ووٹ دے دیا. اور اس سے گڈ کاک اور بیڈ کاک جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کھیل رہی ہے. کام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا کروا دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر رولا شولا جو ہیں وہ خوب ڈالتے ہیں اور اعتراض بھی اٹھاتے ہیں لیکن اینڈ کے اوپر جا کر ووٹ جو ہے وہ نون لیگ ہی کو ملتا ہے. یہ اور عوام یہ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی. اور یہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کی حقیقت بھی عوام کے سامنے ہے. اس میں تو کوئی ڈکی چھپی بات ہے نہیں ہے. اب آتے ہیں چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ صاحب کی بات کے اوپر. آج سے کچھ دن پہلے جاوید چودھری صاحب نے یہ خبر دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف یہ پلان کر رہی ہے سلطان سکندر راجہ صاحب نے ریٹائرڈ ہونا ہے. ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد عمر ایوب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کینیڈا میں ان کو سفیر بنایا جائے گا. اور انہوں نے ریاست کے لیے حکومت کے لیے جو لوگ آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو سروسز دی ہیں آؤٹ آف دی وے جا کر پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دیے ہیں تو ان چیز کا انعام ملے گا ان کو. اور جناب وہ جو ہیں ان کو سفیر تعینات کر دیا جائے گا کیونکہ ان کے جو فیصلے ہیں اور انہوں نے یکے بعد دیگرے جو پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دیے بلے کا نشان چھین لیا اور باقی بھی جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں الیکشن میں ریگنگ فارم 45 7 درجنوں جو ہیں وہ ان کے اوپر مبینہ الزامات ہیں. تو یہ جو الزامات ہیں اس کے نتیجے میں چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ہوٹلز کے اوپر پبلک پلیسز کے اوپر پارکس میں ایئرپورٹس کے اوپر شاپنگ مالز میں اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگ جس طریقے سے ایون فیلڈ کا گھیراؤ کرتے تھے شاہد حقان عباسی اور ایون یہ کہ آپ کو پتہ ہے مکہ اور مدینہ میں بھی شہباز حکومت جب بنی تھی تو ان کے لوگوں کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے. مولانا فضل الرحمان جب افغانستان سے آئے تو ان کے ساتھ ایئرپورٹ کے اوپر کیا ہوا, اسحاق ڈار کے ساتھ کیا ہوا, مریم نواز کے ساتھ کیا ہوا. تو اسی طریقے کے پچھلے ہی دنوں حنیف عباسی اور سعد رفیق کی پٹائی کر دی اسلام آباد میں لوگوں نے. اس سے پہلے مصدق ملک کے ساتھ ہوا تھا, احسن اقبال کے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں. اس کے منہ کے اوپر سیاہی پھینک دے گی تھی خواجہ آصف کے اوپر. تو اب ان کے ساتھ بھی اسی طریقے کے جو سلوک ہے وہ ہو سکتا ہے. پلیسز میں نے آپ کو بتا دی ہیں ان پلیسز کے اوپر. تو اس لیے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے بلکہ یہ کہا ہے جاوید چودھری جیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو باہر بھیج دیا جائے, فیملی کے ساتھ ان کو سیٹل کہیں پر کروا دیا جائے, ادروائز ان کا پاکستان میں سروائیو کرنا چلنا اور آزاد گھومنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. لوگوں کو ان کے گھر کا پتہ چل جائے گا, یہ وہاں جا کر پروٹیسٹ کریں گے, احتجاج کریں گے, تو ان کے لیے جو ہے وہ کافی مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے یہ حکومت سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کم از کم منو تے کڈے اکدے. اور اس کے بعد ایک خبر وہ مختصر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ نواز شریف کی جو ٹیم ہے اس کو مکمل طور کے اوپر وفاقی کابینہ سے فارغ کر دیا گیا ہے
اور اب کوئی بھی ایسا بندہ وفاقی کابینہ میں موجود نہیں ہے جس کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ یہ پرو نواز شریف ہے، کیونکہ نواز شریف جو ہیں ان کا کردار جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹکس میں ختم کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر مین و عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور شہباز شریف اس میں فرنٹ لائن کے اوپر ہیں، اور جو بھی ان سے کام لیا جا رہا ہے یا جو کردار نبھانے کے لیے انہیں کہا جا رہا ہے وہ بھی وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر بیٹھنے کے اتنے جو ہیں وہ دیوانے ہیں، یا جو بھی آپ ورڈ استعمال کریں، کہ بائی جو ہے اس کی سیاست ہی کو سرے سے انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور اپنی بھی مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ بھی بالکل جو ہے وہ ختم ہونے کے دہانے کے اوپر ہی ہے۔ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا آخری اقتدار ہوگا پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، عوام نے مائنس کر دیا ان کو۔ تو آپ بھی اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔